سے بڑھ کر چوتھے سر کے بارے میں مختار کی تمنا ہوتی، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یزید تو ان واقعات سے 3 سال پہلے واصل جہنم ہو چکا، اور اتنا تو ہمیں یزید کے حوالے سے ملتا کہ کربلا کے واقعے کی کچھ بات اس سے لے کر اپنے جہنم واصل ہونے تک بڑا شدید پیاسا رہا، پانی مانگتا رہا، اتنا پانی پلایا جاتا کہ اس کا پیٹ پھٹنے کے قریب ہو جاتا تھا، اور اس وقت پانی کی کثرت کی اذیت سے جو پین ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، گھبرا کے کہتا ہے اور پانی نہ پلاؤ، اور اس کے فوراً بعد پیاس کی شدت سے تڑپ کے کہتا ہے کہ اور پانی لاؤ۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ یزید کا باپ، اس کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ وہ کھاتا بہت تھا، اور اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اسے بد دعا دی۔ حاکم شام کو پیغمبر نے اپنے زمانے میں اس معاویہ کو کسی کام سے بلایا تھا، باقاعدہ آدمی بھیج کر معاویہ نے قاصد سے کہا کہ جا کے رسول سے کہہ دینا، پیغمبر کے سامنے ایک ظاہری پروٹوکول اور احترام رکھنا۔ معاویہ کا جواب یہ تھا رسول سے کہہ دینا کہ ابھی مجھے بھوک لگی اور میں کھا رہا ہوں۔ آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ یہ آدمی گیا، کہا پیغمبر کو پیغام دے دینا ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا، میں کھانا کھا رہا ہوں۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب تیسری مرتبہ یہ پیغام ملا کہ پیغمبر سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو روک کے رکھے، ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں، باقاعدہ پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا دی کہ خدا بندہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ چنانچہ حاکم شام کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت زیادہ کھاتا تھا، اتنی دیر تک کھاتا تھا کہ دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے تھک جاتا تھا تو اکڑوں بیٹھ کے کھانے لگتا تھا، اکڑوں بیٹھ کے کھاتے کھاتے تھک جاتا تھا، تھوڑا کھڑے ہو کے کھاتا تھا، پھر تھک جاتا تھا، دوبارہ بیٹھ کے کھاتا تھا۔ وہ باپ تھا، یہ بیٹا۔ یہاں پانی، اتنا پانی کہ خود اذیت و تکلیف محسوس کر رہا، خود پانی کے سلسلے کو رکوا رہا، مگر پھر اتنی پیاس لگ رہی کہ دوبارہ پانی منگوا رہا۔ مگر یہاں تک تو تاریخوں میں ہے، اس کے بعد یزید کے ساتھ کیا ہوا یہ کسی تاریخ میں نہیں، کسی بھی تاریخ میں نہیں ہے۔ حتیٰ جو ہمارے پاس تاریخ کی کمزور کتابیں، اتھینٹک اور ریلائبل تو چھوڑیے، جو کمزور کتابیں اس کے اندر بھی صرف اتنی روایت ملتی ہے کہ یزید ایک مرتبہ اسی پیاس کی شدت سے جب گھبرا گیا تو اس زمانے کے طبیبوں نے ایک مشورہ دیا کہ اگر انسان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیا جائے تو وہ بعض اوقات بھوک اور پیاس کو بھول جاتا، اسے شکار پہ لے جاؤ، اور شکار کے دوران کس طرح سے یہ جہنم واصل ہوا یہ کسی کو پتا نہ چلا۔ جب اس کا گھوڑا واپس آیا تو فقط ایک کٹی ہوئی ران گھوڑے کی رکاب میں لٹک رہی تھی، اور اسی کو وہاں پہ دفن کیا گیا جہاں بعد میں شیشہ بنانے کا کارخانہ لگایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ مسلسل قبر پہ آگ جل رہی ہے۔ مگر یہ روایت بھی میں نے عرض کیا کہ کسی بہت ہی اتھینٹک کتاب کی نہیں، یہ واقعہ ہے 64 ہجرہ کا، ربیع الاول کے مہینے کا۔ ایک روایت ہے 10، ایک ہے کہ 14، اور یہ عین وہ موقع تھا جب خانہ کعبہ کے اوپر اس کا لشکر اس طرح کی گولہ باری کر رہا تھا جو آپ نے 3 دن پہلے مختار نامے کے حوالے سے سنا۔ خیر، یزید کا قصہ تو اس طرح سے پاک ہوا۔ اب 66 ہجرہ کے اندر اسلامی سال کا چوتھا مہینہ جب مختار کو حکومت ملتی